کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صلوات پر محمد و علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے۔ دیکھیے، کائنات جب خدا نے بنائی تو کچھ اصولوں کے تحت کائنات کو خلق کیا۔ جب خدا اپنی بارش کو برساتا ہے تو ایک نظم اور ترتیب کے تحت بارش برساتا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا آسمان کو بولے کہ بارش برسانا شروع کر دے اور اسی وقت وہ شروع کر دے، نہیں، ایک پورا سائیکل ہے، ایک پوری ترتیب ہے کہ سورج اپنی کرنوں کو سمندر پھینکتا ہے جس کی گرمی کے نتیجے میں بھاپ بنتی ہے، اور سورج کی کرنوں کا سمندر پہ پڑنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ سمندر کا پانی نمکین ہے، تو جب پانی نمکین ہوتا ہے تو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے، خالص نہیں ہوتا، نمک اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس پانی کو میٹھا بھی بنانا ہے، تو میٹھا بنانے کے لیے گرمی کا اس کے اوپر برسنا ضروری تھا، جس گرمی کے نتیجے میں بھاپ جو ہے وہ وجود لیتی ہے اور وہ خود کو نمک سے جدا کرتی ہے۔ پہلا پروسیس یہ ہے کہ پانی کو نمک سے جدا کیا جائے، پھر اس پانی کو آسمانوں کی طرف اٹھانا، بادل بنانا، پھر ان بادلوں کا چلنا، ایک پورا پروسیس کا ہونا، پھر جا کے یہ پانی کا میٹھا قطرہ انسان کے اوپر رحمت بن کے برستا ہے۔ اب کبھی آپ نے سوچا کہ خدا ایک جھٹکے میں بارش برسا دیتا، اتنے پروسیس کی کیا ضرورت ہے؟ تو خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میری پوری کائنات جو چل رہی ہے یہ ایک نظم کے نتیجے میں چل رہی ہے۔ نظم ہے تبھی تجھے میٹھا پانی ملتا ہے، یہ نہیں کہ تم نے آج بکری لی کل بچہ دینا شروع کر دے، نہیں، ایک نظم ہوگا، 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے مختلف نظم کے تحت ایک بچہ شکم مادر میں پروان چڑھتا ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آج امام بارگاہ کھڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن سے کھڑا تھا، نہیں، اینٹیں آئیں، سیمنٹ آیا، مزدور آئے، نقشہ بنا، ایک نظم، ایک ضبط، کاریگر لوگ آئے، انہوں نے امام بارگاہ کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ہر چیز کے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے نتیجے میں ایک عمل آپ کو نظر آتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میں اس پروسیس سے نہیں گزروں گا اور مجھے گھر میں سکون چاہیے، میں اس پروسیس سے نہیں گزروں گا، مجھے جنت چاہیے، میں اس پروسیس سے نہیں گزروں گا، مجھے پاکستان میں پیس چاہیے، میں اس پروسیس سے نہیں گزروں گا، شیعہ سنی کی محبت ہونی چاہیے، میں اس پروسیس سے نہیں گزروں گا اور میرے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ خدا کہتا ہے نہیں، ایمان بھی میں کسی کو فری میں نہیں دیتا، جنت بھی میں کسی کو فری میں نہیں دیتا، صحابی بھی میں کسی کو فری میں نہیں بناتا، صاحب ہدایت بھی میں کسی کو فری نہیں بناتا۔ یہ تیری بھول ہے کہ میں نے جادو کی چھڑی لگائی اور علی علی بن گیا،
اگر صرف جادو کی چھڑی کا کمال ہوتا تو پھر علی کا کمال کیا ہے؟ علی بننے کے لیے علی بننا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی، اگر میں نے تجھے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے تو ایسے تو نہیں بنایا نا۔ حسین نے کربلا میں بتایا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار کیوں ہوں۔ علی نے میدان میں لڑ کے بتایا کہ میں شیر خدا کیوں ہوں۔ شب ہجرت بستر پہ سو کے بتایا کہ میں نے اللہ کی مرضیوں کو کیسے خریدا ہے۔ آپ اگر کسی کو فضیلت دینا چاہتے ہو اور وہ پروسیس ہی نہ ہو تو فضیلت کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک ہوتی ہے دیسی مرغی، ایک ہوتی ہے فارمی مرغی۔ اب دیسی مرغی کہاں، فارمی مرغی کہاں؟ فارمی مرغی کا بھی ایک پروسیس ہے، لیکن وہ پروسیس ہے 27 دن کا، 28 دن کا۔ دیسی مرغی کا بھی پروسیس ہے، لیکن وہ کئی مہینوں کا پروسیس ہے۔ اب مسلمان فارمی مرغے تیار کر رہا ہے اور توقع یہ رکھے کہ ہم اسے کیا مانیں؟ دیسی مانیں۔ تو دیسی میں اور فارمی میں فرق ہوتا ہے۔ فارمی مرغی جلدی بڑی تو ہو جاتی ہے، چل نہیں سکتی، چلتے چلتے گر جاتی ہے۔ دیسی مرغی اگر پروسیس کے ساتھ بڑی ہوگی تو اس کا چلنا بھی صحیح بنتا ہے۔ نظام جب آپ ایسے کریٹ کرو جس نظام کو آپ نے ایک پروسیس سے نہ گزارا ہو، وہ نظام زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ لگے کتنے سال چلے، کوئی 7 سال چلا، کوئی 11 سال چلا، کیونکہ یہ فارمی نظام تھا نا، اس کے پیچھے کوئی پروسیس نہیں ہے۔ ایک بندے کی چاہت، ایک بندے کی انا پہ ایک نظام کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نظام زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے۔ لیکن جس نظام کے پیچھے ایک پروسیس ہو، جس نظام کے پیچھے ایک ترتیب ہو، جس نظام کے پیچھے قانون ہو، جس نظام کے پیچھے برین ہو، اس نظام کو پھر چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان نہ چلنا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس نظام کو آپ چلاؤ گے وہ دائمی چلتا ہوا نظر آئے گا۔ سوال کرنے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عقل کا تقاضا ہے، جب ہم اپنی زندگی میں، جب ہم تاریخ میں، جب ہم شریعت میں، جب ہم عقیدے میں عقل کو سائیڈ لائن کر دیں اور ہم اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارنے لگیں تو انسان تباہی کی طرف جاتا ہے۔ کیوں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ معاشرے کفر سے چل سکتے ہیں اور ظلم سے نہیں چل سکتے۔ یہ اللہ کا فارمولہ ہے، وہ چاہے حکومت بش کی ہو یا ٹرمپ کی ہو، وہ چاہے حکومت ملکہ برطانیہ کی ہو، اگر اس حکومت میں عدل ہے تو علی کہتے ہیں حکومت چلے گی۔ لیکن اگر صاحب اقتدار اس کے ماتھے پہ سجدوں کا جھومر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، نبی کا نام لینے والا بھی ہو، لیکن اگر اس کی حکومت میں ظلم ہو تو حکومت کبھی چل نہیں سکتی۔ پوری کائنات اللہ کی فارمولوں پہ چلتی ہے۔ اگر تو ان فارمولوں کو فالو کرے گا تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر تو ان فارمولوں کو فالو نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ مثال تو ایک بندے کو شوگر ہو جائے اور وہ اپنی شوگر کو یہ بولے میں آیت اللہ ہوں، مجھے کچھ نہ کر، میں علامہ ہوں، میں مولوی ہوں، مجھے کچھ نہ کر، تو شوگر آیت اللہ اور مجتہد نہیں دیکھتی۔ بندہ اگر فارمولے پہ عمل کرے گا تو بیماری سے بچے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو بیماری سے بچے گا نہیں۔ بولے میں پورا میٹھا گلاس پی جاؤں گا، اوپر ایک صلوات پڑھ لوں گا، اللہ کہے گا نہیں، اس طرح سے شفا نہیں ملتی۔ میں نے کچھ فارمولے بنائے ہیں، فارمولوں پہ عمل کر، پھر دنیا اور زندگی میں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ تو امت جب فارمولوں سے دور ہو جاتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہو جاتی ہے، تو ایک چیز ذہن میں یاد رکھنا، پوری کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ جب تک تو پروسیس سے نہیں گزرے گا تب تک نمکین پانی میٹھا نہیں ہوتا، جب تک تو پروسیس سے نہیں گزرتا تب تک مشرک مومن نہیں بنتا، جب تک تو پروسیس سے نہیں گزرتا تب تک مسلم جنتی نہیں بنتا۔ تو تو نے پروسیس سے گزرنا ہے، اور اس پروسیس کا نام کربلا ہے۔ دیکھ حسین نے کس پروسیس سے حر کو گزارا تھا، زہیر کو گزارا تھا، وہب قلبی کو گزارا تھا، کہا آنے والے کون تھے اس سے حسین کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر پروسیس سے گزریں گے تو جنتی بنانا یہ حسین کی ذمہ داری ہے۔ پانی کھارا ہو، نمکین ہو، یہاں تک کہ آج نالیوں کے پانیوں کو بھی منرل واٹر بنایا جا رہا ہے۔ ایک پروسیس ہوتا ہے نا، اب گندے پانی پہ زیادہ مٹیریل لگتا ہے،
نمکین پانی پہ کم مٹیریل لگتا ہے لیکن اگر پروسیس سے گزرے گا تو صاف ہو جائے گا. کچرے کی تھیلیوں کو پروسیس سے گزار کے بہترین پلاسٹک بنائی جاتی ہے, گندے پانیوں کو پروسیس سے گزار کے میٹھا پانی بنایا جاتا ہے, اور یہ پروسیس الہی پروسیس ہے, یہ پروسیس قرآن کا بتایا ہوا پروسیس ہے. اب یہ نہیں تو کیا تھا, اگر پروسیس سے گزرے گا تو خدا صاف ستھرا بنائے گا, لیکن اگر صاف ستھرا ہو کر بھی گندگی میں جائے گا تو نتیجہ برا بنے گا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو فرمایا ایک ایمان کا پروسیس ہے, ایک کفر کا پروسیس ہے. اگر ایمان کے پروسیس سے گزرو گے تو خدا ظلمتوں اور گندگیوں سے نکال کر نور میں لا کے بٹھا دیتا ہے. ایک کفر کا پروسیس ہے, اگر اس پروسیس سے گزرو گے چاہے تو نور میں بھی ہے, خدا نور سے نکال کر ظلمتوں میں ڈال دیتا ہے. نوح کا بیٹا تھا, نور کے اندر تھا, لیکن جب غلط پروسیس سے گزرا تو اس کے اولیاء طاغوت نے اسے ظلمتوں میں ڈال دیا. یوسف کے بھائی تھے, نبی کے بھائی بھی تھے, نبی کے بیٹے بھی تھے, لیکن اگر پروسیس برا ہے تو ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں. لوط کی بیوی ہے, نوح کی بیوی ہے, مقام بڑا ہے, نبی کی بیوی ہے, لیکن اگر غلط پروسیس سے گزر رہی ہے تو نور کی محفل سے نکال کر اسے ظلمتوں میں پھینکا جا رہا ہے. یہ الہی قانون ہے, کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اور اللہ کا قانون اٹل ہے, جو خدا نے قرآن میں فیصلہ کر دیا اس پہ ہر مسلمان کو چلنا ہوگا, چاہے کتنے بڑے مقام کا حامل کیوں نہ ہو, چاہے کتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا کیوں نہ ہو, لیکن اگر پروسیس پہ عمل کرے گا دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون, وہ جو سب سے پہلے سبقت لینے والے تھے وہ سب سے زیادہ قریب تھے. کس چیز میں سبقت لینے والے تھے؟ ایمان میں سبقت لینے والے, شجاعت میں سبقت لینے والے, نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں سبقت لینے والے, اپنی جان کو قربان کرنے میں سبقت لینے والے. اب سبقت ہے تو یہ ہمیشہ سبقت رہے, یہ نہیں کہ بندے کی نبی کے بعد کوئی بریک لگ جائے تو یہ سبقت نہیں ہے. سبقت رہے, پرواز رہے تو ہمیشہ پرواز رہے. تبھی فرمایا والعاقبۃ للمتقین, ابتدا اچھی ہے تو عاقبت بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر ابتدا عشق محمد سے ہے تو انتہا عشق علی اور اولاد علی پہ ہونی چاہیے. بندے کی ابتدا عشق رسول سے ہو اور انتہا دشمنی علی پر ہو. بالفرض کہہ رہا ہوں, ابتدا کو تو ہم بھی نہیں مانتے, لیکن یہ جو مانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ابتدا اگر عشق مصطفیٰ سے ہو اور انتہا قتل حسین پہ ہو, ابتدا عشق رسول سے ہو اور انتہا اس اجتہاد پہ ہو کہ علی کا قتل جائز ہے. ابتدا عشق رسول سے ہو اور انتہا یہ ہو کہ بندہ فتویٰ دے کہ حسین واجب القتل ہے. ابتدا اس پر ہو کہ میں رسول کا عاشق ہوں اور انتہا یہ ہو کہ حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جائیں. انتہا یہ ہو کہ علی کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو جائے. انتہا یہ ہو کہ قاتل عمار بنے. انتہا یہ ہو کہ قاتل اصحاب رسول بنے. تو انسان کو سوچنا چاہیے خدا نے یہ جملہ کیوں کہا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت صاحبان تقوی, صاحبان خوف پروردگار عالم رکھنے کی ہے. اور اگلا جملہ بڑا عجیب تھا, اور میں اللہ تیری نمازوں کو نہیں دیکھتا, پھر کہہ رہا ہوں پروسیس کو دیکھتا, زکوٰۃ کو نہیں دیکھتا, حاجی کے حج کو نہیں دیکھتا, عابد کی عبادت کو نہیں دیکھتا. اصول بتا دیا, پروسیس کا اصول, انما یتقبل اللہ من المتقین, میں عمل اس کا قبول کرتا ہوں جو صاحب تقوی ہوتا ہے. کس کا لقب ہے امام المتقین؟ علی ابن ابی طالب. اگر علی متقی ہیں تو علی کا ہر عمل کیا ہے؟ قبول ہے. کس سے راضی ہے خدا؟ جس سے خدا محبت کرتا. کس کے لیے رسول نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا؟ یہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. کس کو میں یار حق بنا کر گئے کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی مرتضیٰ کہاں جا رہے ہیں. کس کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی,
وسفینۃ النجات، جب گمراہی کی دلدل میں پھنس جاؤ، راستہ نظر نہ آئے تو چراغ میں نے حسین کو دیا ہوا ہے، حسین مجھے بتائے گا کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ کبھی علی کے لیے کہیں حق پر، کبھی حسین کے لیے کہیں کہ ہدایت کا راستہ۔ اب بھی مسلمان اگر توہم میں رہے، اب بھی اگر شک میں رہے کہ ہدایت کیا ہے، فرمایا پھر یہ تیرا قصور ہے، پروسیس تو میں نے تطہیر کا بتا دیا تھا۔ اگر اپنے نفسوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر جنت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو فرمایا قبلہ حق، قبلہ ہدایت اگر میں نے کسی کو بنایا ہے تو پنجتن کو بنایا ہے، آل رسول کو بنایا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے مومن، اے مسلم، اگر میں نے کسی کو مشعل راہ بنایا ہے تو میرے جانے کے بعد تو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ایک کتاب کو نہ چھوڑنا، دوسرا میری عطرت کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہو۔ اگر زندگی عقل کی بنیادوں پہ چلے، انسان 5 منٹ سوچے۔ بعض اوقات ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں واقعاً وہ تابع عقل ہے کہ نہیں ہے۔ آج شیعہ جوانوں کو بھی عقل سے دور کیا جا رہا ہے، اہل سنت کو بھی عقل سے دور کیا جا رہا ہے۔ عقل آپ کو صحیح اور غلط کی شناخت دیتی ہے کہ ہر انسان کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے۔ دوسرا آپ کا ضمیر ہے، ضمیر بھی انسان کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تیرے اندر کی آواز بھی تجھے بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ اسلام کی ہسٹری پڑھ، پھر اپنے ضمیر سے پوچھ حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ صفین پڑھ، جنگ جمل پڑھ، ساری خلافتوں کے ادوار پڑھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ یہ اندر کا ضمیر انسان کو بتاتا ہے۔ گرو نانک بہت بڑے مشہور سکھوں کے سمجھے امام ہیں، تو کہتے ہیں یہ 10 دن امام حسین کی مجلس کراتا تھا۔ اس کے مرید اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ گرو صاحب، حسین ہیں مسلمان یا شیعوں کے گرو، آپ ہمارے گرو ہیں۔ شیعہ مانے حسین کی، ہم مانے تیری، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ شیعوں کے گرو اور امام کی مجلس میں کراتے ہیں۔ تو گرو نانک نے کہا کہ میں جو کہوں گا میری مانو گے؟ کہا آپ ہمارے گرو ہو، جو کہو گے مانیں گے۔ جس طرح شیعہ حسین کی مانتے ہیں اسی طرح ہم آپ کی مانتے ہیں، آپ ہمارے گرو۔ کہ جو کہوں گا کرو گے، کہ گرو جو کہو گے کریں گے، آپ کی نافرمانی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کہ اگر کہوں ماں سے نکاح کرو، کرو گے؟ کہ کرو نہیں۔ کہ اگر کہوں بہن سے نکاح کرو، کرو گے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کہ ابھی تو بولا جو میں کہوں کرو گے۔ کون تجھے روک رہا ہے یہ کرنے سے جبکہ گرو بول رہا ہے؟ کہنے لگے گرو نانک میرا ضمیر مجھے روک رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ کہ اسی ضمیر کا دوسرا نام حسین ہے۔ حسین کا تعلق شیعہ سنی سے تھوڑی ہے، ضمیر کی آواز اہل بیت کا نام ہے۔ تو رجوع مفتیوں کی طرف نہیں، اگر اپنے اندر والے ضمیر کی طرف کرے تجھے پتا لگے گا کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا۔ اندر سے سب کا ضمیر سچ بولتا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے ضمیر کے گلے کو اپنے ہاتھوں سے گھونٹ لیتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنی عقل کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے خود کو خود اندھا بناتا ہے۔ فرمایا اولئک وقر فی آذانہم، خدا کہتا ہے بعض لوگوں کے کانوں میں، وقر کہتے ہیں کنکر کو۔ ہم مثال دیتے ہیں نا، فنا بندے کے کان بھاری ہیں، ایک مرتبہ بھاری کان آواز سن نہیں سکتا، ایک مرتبہ نہیں کہتے کان سن تو سکتے لیکن انہوں نے گویا کانوں میں کنکریاں ڈال دی، سمجھو کیسا ہیڈ فون لگا دیا ہے، خود جان بوجھ کے سننا نہیں چاہتے کہ بندہ بلا رہا ہے لیکن یہ شو کر رہا ہے کہ میرے کان تو بند ہے۔ اولئک وقر، اللہ بلا رہا ہے لیکن کہتے ہمیں سنائی نہیں دے رہا، نبی بلا رہے ہیں سنائی نہیں دے رہا، حسین بلا رہے ہیں کہ میں نے حلال محمد کو حرام کیا، حرام محمد کو حلال کیا، کوئی دلیل تو دے، تو حسین کو قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ وقر فی آذانہم، کوئی عام مولوی اور ذاکر نہیں بلا رہا تھا، حسین بلا رہا تھا۔ کوئی عام بندہ خطبہ نہیں دے رہا تھا، حسین خطبہ دے رہے تھے۔ کوئی عام بندہ امر بالمعروف نہیں کر رہا، حسین امر بالمعروف کر رہے ہیں، لیکن گویا ان کے کانوں میں
کنکریاں ڈلی گئی، ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں، یہ آوازوں کو سنتے نہیں ہیں۔ آواز وہ نہیں سنتا جو اپنی عقل پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے میں کہاں غلطی کرتا ہوں، کہاں صحیح کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی غلطی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی عقل پہ لالچ کا پردہ ہوتا ہے، کبھی عقل پہ شہوت کا پردہ ہوتا ہے، کبھی عقل پہ غصے کا پردہ ہوتا ہے، کبھی عقل پہ حرص کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ پردے جب عقل پہ چڑھتے جاتے ہیں پھر انسان گویا اپنی عقل کو سائلنٹ کر دیتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو تم حدیثوں میں سنتے ہو نا کہ پہلا گناہ کر کے دل پہ ایک نقطہ، پھر دوسرا نقطہ، یہاں تک کہ پورا دل قسی ہو جاتا ہے۔ یہ دل پہ نقطے کب ڈلتے ہیں؟ جب تو فرمان خدا، فرمان رسول، اصول قرآن کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اگر اصول کو توڑتا ہے تو تیرا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک پروسیس ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، خدا دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر ایسے نہیں آتی، ایک پروسیس سے جب تو گزرتا ہے، وہ پروسیس برائی کا، وہ پروسیس اپنی عقل کے گلے کو گھونٹنے کا، وہ پروسیس زمین کی آواز، ضمیر کی آواز کو بند کرنے کا، پھر انسان کا وجود ایسا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جب تک ہم نوجوان نسل مسلمان خود سے مطالعہ نہیں کرتا، تاریخ اسلام کا خود سے مطالعہ نہیں کرتا، قرآن کا، قرآنی اصولوں کا، تب تک اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ بس اتنا سوچے کہ نبی کے بعد معیار حق کیا ہے اور معیار ضلالت کیا ہے۔ کیوں رسول کہہ کر گئے کہ علی تو حق کے ساتھ ہے، حق تیرے ساتھ؟ کیوں امت کو کہہ گئے یہ نہ دیکھنا یہ سارے حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ سارے نعرے تو حق کے ماریں گے، لیکن اگر حق کسی کے ساتھ ہوگا تو حق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوگا۔ سب آپ پڑھیں محمد اب آتے ہیں اپنی پریکٹیکل زندگیوں کی طرف، کیونکہ اصول کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ آپ مثلا شدید برف باری ہوئی مری میں، ٹریفک پولیس نے کہا کہ بھائی زنجیر لے کے جانا۔ ایران میں جب برف ہوتی ہے تو ہر گاڑی میں زنجیر ہوتی ہے، زنجیر جب آپ ٹائر پہ باندھتے ہیں تو وہ ٹائر سلپ نہیں ہوتا۔ بھائی زنجیر لے جانا، گاڑی میں ایک ماچس لائٹر ضرور رکھنا کیونکہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، یہ اصول ہے۔ اب بندہ اگر اس اصول کو فالو نہ کرے، نقصان کس کا ہے؟ بندے کا ہے۔ اگر نبی یہ کہہ کر جائیں کہ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ، مطلب میرے بعد اگر کوئی معیار حق ہے تو کون ہے؟ علی ہے۔ علی کے علاوہ ایک بندہ دکھاؤ جس کے لیے رسول نے ایسے لفظ کہے، چھٹی یہ ساری کتابیں حدیثیں کھنگال دو، نہیں کہا۔ اب اس اصول پہ اگر بندہ نہیں چلے گا تو نقصان کس کا ہے؟ علی کا ہے، امت کا ہے۔ کہ حسین چراغ ہدایت ہے، جب حسین نعرہ حق مارے تو کس کے پیچھے جانا؟ حسین کے پیچھے۔ حسین اگر مسلم کو نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، مسلم کی بیعت کرنے کے بعد مسلم کا ساتھ دو گے، فائدہ کس کا ہے؟ مسلم کا یا تیرا؟ تیرا فائدہ ہے۔ اور ساتھ نہ دیے تو کیا بنو گے؟ یہی حجاج، یہی بنو امیہ، یہی بنو عباس تمہاری نسلوں کو کاٹتے رہیں گے، کیونکہ تو اصول کو فالو نہیں کرے گا نا۔ اور کیوں کہا کہ علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے؟ دنیا کعبے کی طرف جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ اب بندہ بولے میں کعبے کی طرف نہیں جاتا، بھائی نقصان کس کا ہے؟ کعبے کا یا تیرا؟ کعبہ تو وہیں کھڑا ہے۔ اگر تو کعبے کے پاس جائے گا، طواف کعبہ کرے گا، حاجی تو بنے گا، حاجی کعبہ نہیں بنتا۔ اگر تو علی کے پاس جائے گا، مومن تو بنے گا۔ اگر تو کربلا جائے گا، زائر تو بنے گا۔ اگر تو راہ راست پہ چلے گا، جنت میں تو جائے گا۔ اللہ کا تو نقصان نہیں ہے، خدا نے اصول بنا دیے کہ یہ بندہ عمل کرے، اس کی زندگی میں سکون۔ اب ہماری ذاتی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ ڈپریشن، اینزائٹی، پریشانی، سکون نہیں۔ کئی ایسے لوگ کہتے ہیں مولانا گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سکون نہیں ہے۔ دنیا کی کس دکان سے سکون ملتا ہے؟ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جہاں بندہ 2 مہینہ پڑھے اسے سکون ملے؟ تخت
تخت پہ بیٹھنے والے، تاج پہ بیٹھنے والے، پاور ہاتھ میں رکھنے والے آج کیوں بے سکون ہیں؟ سب کچھ ہے پر چین نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول پہ بندہ نہیں چل رہا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا بھی ایک فارمولہ بتایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے جو اولیاء ہیں نہ ان میں خوف ہوتا ہے نہ ان میں غم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے، قرآن کی بلاغت دیکھیے، نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ پہلے خوف کو لایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، کیونکہ غم ہوتا ہی تب ہے جب خوف ہوتا ہے۔ بندہ بوڑھا ہو گیا، موت کا خوف، چلے گھومنے چلتے ہیں کہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کتنے دن کے مہمان ہیں۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، چلو دیکھنے چلتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو بولا 6 ہفتے میں مر جاؤ گے، میں کرکٹ دیکھ کے کیا کروں گا۔ کیوں بڑھاپے میں لوگ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیوں بڑھاپے میں لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیوں بندہ جیسے جوانی میں حشاش بشاش، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہوئی، خدا نہ خواستہ بوڑھا ہو گیا، ایک خوف اس کے وجود کو پکڑ لیتا ہے۔ آج ملک الموت آیا، کل ملک الموت آیا، خوف موت۔ جب خوف آتا ہے تو حزن آتا ہے، حزن غم لاتا ہے، اور بندہ جتنا غمگین ہوگا، ملک الموت نے ہفتے کے بعد آنا ہوگا، چھٹی کر کے جلدی آ جائے گا، کیونکہ غم موت کو قریب کرتا ہے نا۔ غم بڑھاپا لاتا ہے، غم ٹینشن لاتا ہے، عدم سکون۔ بچے کے مرنے کا خوف، دولت کے جانے کا خوف، طاقت کے جانے کا خوف، شہرت کے مٹنے کا خوف، کتنے خوفوں نے انسان کو کیا کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک مرتبہ مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے 1 کروڑ چاہیے، کوئی کہتا ہے 10 کروڑ مل جائیں تو سکون، کوئی کہے گا 1 ارب مل جائے تو سکون۔ لیکن ایک طرف آپ کو 1 لاکھ دوں، 2 لاکھ دوں، 10 لاکھ دوں، 1 کروڑ دوں، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا نا۔ اور جیسے پیسہ ختم، پھر سے وہی فقر کا خوف، فقیری کا خوف انسان کے پاس آئے گا۔ لیکن جس بندے کے پاس کنجی ہو خزانے کی، جب دل کرے کنجی لگائے اور وہ پیسہ کیا کرے، نکالے۔ اب کیا اسے کبھی خوف ہوگا؟ امیر المومنین نے ایک بندے کو اس کی جو سوئی ہوئی عقل تھی اسے بیدار کر کے ایک سوال کیا علی نے۔ خطیب ہوں، لوگ ہوں، حکمران ہوں، سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ آج ہر حربہ کھیلا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کیا کیا جائے، عوام ہے جو راضی نہیں ہو رہی۔ ڈالر مہنگا، بجلی مہنگی، انصاف نہیں، عدالتیں لولی لنگڑی، اس ملک کے تھنک ٹینک لولے لنگڑے، پلاننگز خراب، عوام ہے جو راضی نہیں ہو رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر تو زندگی عوام کی خوشنودی کے لیے گزارے، مثال دے رہا ہوں، ایک خطیب منبر پہ اور کہے کہ پورا مجمع مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اب مجمع میں کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی جاہل، مختلف کیٹیگریز مجمع میں آتی ہیں نا، سارے اب کہ سارے کے سارے مجھ سے کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ علی فرماتے ہیں اگر تو لوگوں کو خوش کرنے پہ جائے نا، کہ انتھک محنت بھی کرے گا نا، لوگ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ 100 لوگوں کی 100 خواہشیں، ایک بندہ کہے گا مولانا یہ والا مصائب پڑھیں، دوسرا کہے گا یہ والے فضائل پڑھیں، تیسرا کرے گا یہ والی بات کریں، چوتھے کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی ہوگی، کا تھوڑا عورتوں پہ پڑھ دیں، بیویاں کہیں گی شوہروں کی نہیں بنتی، مردوں پہ پڑھ دیں۔ اب بندہ ایک مجلس میں کتنا پڑھے؟ امیر المومنین فرماتے اگر تو لوگوں کو راضی کرنے پر آئے، کتنوں کو کرے گا؟ 1 کروڑ لوگ، 1 لاکھ لوگ، اتنی تعداد میں لوگ ہیں کہ راضی کر پائے گا کہ مولا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی تجھے کہے کہ سب کو نہیں، بس مولانا بیٹھے، مولانا کو راضی کر دو، تو سب کو راضی کرنا آسان ہے مولانا کو؟ مولانا کو بولوں گا مولانا کیا پڑھوں، بولیں گے مولانا آج یہ پڑھیں تو ظاہر میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو کہ مولا ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا
مشکل ہے. امام فرماتے ہیں پھر عقل مند بننا. جب تو ہزاروں کو راضی نہیں کر سکتا مشکل ہے، ہزاروں کو چھوڑ ایک خدا کو راضی کر. محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. رضن بالرضا. حسین نے کہا مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، خدا حسین کو تیری پرواہ ہے. تو راضی ہو جائے تو تیرے ہاتھ میں ہے پھر بندوں کو بھی راضی کرنا. اس وقت کتنے حسین کے ساتھ تھے، آج کتنے حسین کے ساتھ ہیں. خدا نے کہا حسین تو نے میری محبت میں سب کچھ لٹا دیا، یہ تیری محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیں گے. زینب تو میری محبت میں کوفے سے پیدل چلی، اور حسین یہ تیری محبت میں نجف سے کربلا پیدل چلے. حسین تو شب عاشور میری محبت میں رو رہا تھا، یہ تیری محبت میں گریہ کریں گے. کس طرح حسین کی محبت کو، اپنی محبت کو خدا نے ایک سکے کے دو رخ پہ چڑھا دیا کہ اگر تیری محبت ہے تو میری ہے، اور اگر کوئی میری محبت کا دعویٰ کرے اور تیری محبت نہ ہو یہ محبت مجھے منظور ہی نہیں ہے. رضن برضا، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. اور رسول یہ کہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی. دو طرفہ محبت ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تبھی آپ کو شب عاشور کربلا میں سکون نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بے لوث محبت کی خدا سے. کبھی کوشش نہیں کی کہ بندوں کو راضی کریں، خدا کو راضی کریں. ہاں بندوں کو وہاں راضی کریں جس رضا میں خدا راضی ہو. ایک بندہ صبح سے شام تک کوشش کرے بیوی مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. بیوی کوشش کرے کہ شوہر مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. لیکن کتنا میں نے بیوی کو راضی کرنا ہے، اتنا جس میں خدا راضی ہو. بیوی کہے میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، مجھے بھی گھمانے لے جا مالز میں، بازاروں میں. اب بندہ یہاں پہ دیکھے اس عمل میں بیوی تو راضی ہے، خدا کے ہے کہ نہیں. بولے تیری ہر وہ بات مانوں گا جس پہ خدا راضی ہو. بیوی بھی شوہر کو بولے میں تیری ہر وہ بات مانوں گی جس پہ خدا راضی ہو. بیٹا باپ کو بولے بابا جو کہو گے مانوں گا، ہر وہ بات جس پہ خدا راضی ہو. خدا نہ خاصا نشئی باپ اگر بیٹے کو کہے میرے لیے تھوڑا نشہ لے کر آ، کہا اس میں باپ کی رضا تو ہے پر خدا کی رضا نہیں ہے. تب انسان کی زندگی میں سکون. اب جس نے پوری زندگی خدا کو راضی کیا نا، اب یہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ ملاقات موت سے نہیں ڈرتا. آغائے شیرازی بزرگ جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا، غالباً ان سے کسی جوان میں ان کے طالب علم نے سوال کیا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی موت آنے والی ہے، آپ مر جائیں گے، تو آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام کریں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ڈاکٹر کہے بھائی آپ ایک ہفتہ زندہ ہو، بلڈ سیل ویل ختم ہو جائیں گے ایک ہفتے کے بعد، خدا حافظ ہی ہے، آپ کون سا کریں؟ یہ سوال آپ خود سے کریں کہ آج کی مجلس میں مجھے خبر ملے ہفتے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، ہم کون سا کام کریں گے؟ کوئی کہے گا قضا نمازیں پڑھوں گا، کوئی کہے گا روزے رکھوں گا، کوئی کہے گا لوگوں سے حلالیت لوں گا مجھے معاف کر دو، کوئی کہے گا مقروض ہوں قرضہ ادا کروں گا، کوئی کہے گا کسی کے زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی تلافی کروں گا، کوئی کہے گا کفن کا بندوبست کروں گا، کوئی کہے گا جا کے قبر تلاش کروں گا. ہر بندے کا جواب ہے. لیکن آغا شیرازی نے کیا جواب دیا؟ شاگرد نے کہا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے زندگی بس ایک ہفتہ باقی ہے، آپ کون سا وہ کام کریں گے جو کرنا چاہیے اس ایک ہفتے میں، کیونکہ ایک ہفتے میں جانے والے ہیں؟ آغا شیرازی نے کہا وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا ہے، کوئی نیا کام نہیں کروں گا. مطلب میں آج تک زندگی ایسے ہی گزار رہا ہوں جیسے میں نے کل ہی مر جانا ہے. ایک بندے کو بولتے ہیں بھائی جلدی جلدی تیار ہو جا، آپ کا ٹکٹ ہو گیا ہے، بس فری میں کربلا جانا ہے. بندہ بولتا ہے بھائی مجھے 4 گھنٹے دو، 5 گھنٹے دو، میں نے تیاری نہیں کی، بیگ پیک کرنا ہے، کپڑے ڈالنے، یہ کروں وہ کروں، اور آخر میں سب کچھ کر لیتا ہے. بھائی چلو چلتے ہیں، پتہ چلتا ہے پاسپورٹ بنا ہی نہیں ہے. کتنی
کتنی بھی اپرچونٹی آ جائے، دوسری تیاری بھی ہو، پاسپورٹ بندے کے پاس ہو، بھئی آپ تو نہیں چل سکتے. لیکن ایک وہ بندہ ہے جس نے پاسپورٹ تیار کر کے رکھا ہے، اب اس کے پاس کپڑے ہوں نہ ہوں، ایک جوڑا بھی ہو، یہ پھر بھی جہاز پہ چڑھ سکتا ہے. فرمایا یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، ہم لمحہ تیار رہتے ہیں. یہ نہیں کہ شب جمعہ آئے گی تو یہ کروں گا، محرم آئے گا تو نیک بنوں گا، کربلا جاؤں گا تو فطرت بدلوں گا، باقی واپس پنڈی میں آؤں گا ویسے کا ویسا رہوں گا. فرمایا نہیں، ہر لمحہ یہ ایسے تیار رہتا ہے جیسے اس نے کل چلے جانا ہے. تب اس کے دل میں کبھی خوف نہیں رہے گا اور غم بھی نہیں رہے گا. میں نے بڑے بڑے بوڑھوں کی عیادت کی ہے، بڑھاپے میں میں نے ان کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھا ہے، لیکن خدا گواہ ان میں جو مراجع تھے، جو علماء تھے، آغا بہجت جیسی شخصیتیں، یہ جتنے بوڑھے ہوتے تھے نا اتنی چہرے پہ رونق آتی تھی. میرے بوڑھے ہونے میں اور ایک عارف باللہ کے بوڑھے ہونے میں کتنا فرق ہے. ہم موت کے قریب جاتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، اور وہ موت کے قریب جاتے ہیں تو علی کی طرح چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں. حسین کی طرح چہرے پہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے موت موت نہیں، ملاقات خدا کا نام ہے. جس محبوب سے ہمیشہ عشق کیا اس محبوب سے بندہ ملنے جاتا ہے. یہی رنگ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے کہ کہتا میں نے حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، علی اصغر کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا. جب اکبر کے جنازے پہ آئے تو چہرے گویا بڑھاپے کے آثار، سر کے بال سفید. جب عباس کے بازو اٹھانے پر آئے تو کلان قدم کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن کہتا اسی حسین کو جب میں نے گودی قتل گاہ میں دیکھا تو بدن زخموں سے چور چور، گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں. بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. اور جب شمر کہتا ہے سینے پہ سوار تھا نا، میں نے اتنا اطمینان حسین کے چہرے پہ دیکھا، کہتے ذرہ برابر نہیں لگتا یہ وہی حسین ہے جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا. یہ وہی حسین ہے جو علی اصغر کے لیے رو رہا تھا. یہ وہی حسین ہے جب خیمے سے نکل رہا تھا تو سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا کے کہہ رہا تھا بیٹی آج کی رات اماں کو تنگ نہ کرنا. اتنا مطمئن تھے حسین جیسے حسین کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ اطمینان دیکھا اللہ کا اطمینان ہے کہ جب روح عالی مقام کی نگاہ بصیرت رب پہ پڑتی ہے تو چہرے پہ خوشی کے آثار آتے ہیں. ورنہ مومن یہ زندگی ایک سائنس ہے، اگر اصولوں کے مطابق گزارو گے دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. فرمائش فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور جب مصلی عبادت پہ جاؤ ایسے عبادت کرو جیسے تو نے کل ہی مر جانا ہے. یہ بیلنس اگر زندگی میں ہو تو زندگی میں خوشی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں شہدائے کربلا کو جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا اور دین خدا میں لٹا دیا. السلام حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی حسین وعلی. آواز تھوڑی بڑھا. وعلی
میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو اس مظلوم بی بی پہ جس کی کمر بچپن میں جھک گئی تھی، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے پردیسی بابا، بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سکینہ کو دیکھو، بابا میں بچپنے میں دیوار کے سہارے لے کے چلتی، رو رو کے کہنے لگی بابا ذرا میرے زخمی رخساروں کو دیکھو، بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمگات بڑا تھا، تبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ مختصر روایت ہے پر بڑی سخت روایت ہے، راوی کہتا ہے شام کا شہر ہے نام ہے حلال، خدا آپ سب کو شام میں ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ 40 گھوڑے سوار آگے آگے، قیدی بیویاں پیچھے پیچھے، امام سجاد فرماتے میری گردن میں توب تھا، میرے ہاتھوں میں زنجیر ہے۔ فرمایا شیعو جب دھوپ پڑتی تھی گردن کا تو گرم ہوتا تھا، جب یہ میرے زخموں کو لگتا تھا میری فریاد بلند ہوتی تھی۔ کشمر لائی نے مجھے خشک درخت کے نیچے بٹھایا تاکہ میرے زخموں پہ کوئی سایہ نہ پڑے۔ کسی نے کہا مولا پھر آپ کو کون بچاتا تھا؟ رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ، مولا یہ بچی کیسے بچاتے تھے؟ کہنے لگے سکینہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ سایہ بنے، میں دھوپ سے بچتا ہوں۔ ننھا سا بدن بھائی کے سامنے رکھتے تھے، رو رو کے کہتی تھی میرے اللہ میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا چچا عباس بھی مارا گیا، میرا بابا بھی مارا گیا، اے خدا سکینہ کی زندگی بھی سجاد کو لگتا ہے۔ دھوپ میں قیدی بیویوں کو بٹھا دیا، راوی کہتا ہے تینے میں شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے 40 گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا، ننھی سی بچی کی نگاہ پانی کے مشق میں پڑ گئی۔ اللہ کسی بچی کو کسی پیاسی بچی کو پانی نہ نکالے۔ آہستہ سے کہنے لگی بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے،
بھیا اجازت ہے میں سے تھوڑا پانی مانگوں؟ 4 سالہ بچی کو کیا پتا قاتل کون ہوتا ہے۔ امام سجاد نے کہا سکینہ یہ پانی نہیں دے گا، یہ بڑا ظالم ہے۔ کہنے لگی بھیا مانگو شاید مجھے تھوڑا پانی دے۔ امام نے کہا سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ جا سکینہ حجت تمام کر۔ راوی کہتا ہے قیدی بچی ننے ننے قدم اٹھاتی ہے، بابا کے قاتل کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے شیر تھوڑا پانی دے دے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہ مانگ دے، لیکن راوی کہتا ہے لہی نے کوئی جواب نہ دیا، بچی پانی مانگتی رہے، یہ اپنے سپاہیوں کا پانی دیتا رہا، یہاں تک کہ 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا۔ حسین کی بچے چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگی شمر اب تو سپاہیوں نے پی لیا، اب مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا؟ جب سپاہیوں نے پانی پی لیا لئی گھوڑوں کو پانی پلانے لگا۔ ارے حیوان پانی پیتے رہے لیکن حسین کی بچے جب گھوڑوں نے پانی پی لیا، بچی تھکی ہوئی تھی زمین پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی سب کو پلا دے، آخر میں مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ اب سنیں گے ظالم نے کیا ظلم کیا، پانی لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں کئی دنوں کی پیاسی ہوں۔ سنو گے لئی نے کیا کیا، شمر نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، بچی نے خود کو پانی پہ گرایا، رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا اور میرے 3 دن کے پیاس بابا۔ تبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری ننھی سی سکینہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم